نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مبارکہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ تعالی ہم شب برات کے بارے میں بات کریں گے۔ سامعین گرامی، پچھلے 15 شعبان سے لے کر اس 15 شعبان کی رات تک انسان کے پورے سال کا جو خلاصہ ہے، یعنی جو رجسٹر بھر گیا ہے، چاہے اس نے نیک اعمال کیے چاہے اس نے گناہ کیے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، اور اگلے سال کا رجسٹر فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ اس انسان کا کہاں رزق ہے، کہاں اس نے رہنا ہے، کہاں اس نے سہنا ہے، کیا دکھ ہے، کیا غمی ہے، کیا خوشی ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک ایسی برکت والی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالی ہر بندے کی مغفرت فرماتا ہے جو اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو گناہ کر کے بھی گناہ اسے نہیں سمجھتے، جیسے مشرک ہو گیا، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ شرک کو شرک، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے، اور وہ توبہ ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، اور ایک والدین کا جو نافرمان بچہ ہے یا بچی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ سامعین گرامی، تو ہم سب کو چاہیے ہے کہ اس رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروائیں، اپنے گناہوں کی معافی کروائیں۔ اگر ہم ایسے ہی رہ گئے تو یہی مہینہ جو ہے کتنا مقدس مہینہ ہے، اور اس میں کتنی برکت والی رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں اور 15 شعبان کی رات ہے۔ بعض روایت کے اندر آتے ہیں کہ 13 شعبان کی رات کو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میری امت کے حال پر رحم فرما۔ اور بعض کے اندر 15 شعبان المبارک تو اکثر احادیث مبارکہ میں ہیں، اور بعض کے اندر 13 کو بھی آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 کی رات کو بھی اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ آج میں اور آپ دیکھیں، ہم گناہ تو کرتے ہیں، آیا ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے بھی کبھی دعا کی؟ سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں، اور آخری وقت بھی جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، تو کیا فرما رہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے ساتھ ملاقات کریں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بھی کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ سامعین گرامی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ آج میں اور آپ دیکھیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ بچے نافرمان ہو جائیں گے والدین کے، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، جوا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گی۔ تو سامعین گرامی، مجھے اور آپ سب کو چاہیے ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پر عمل کریں، اور نبی علیہ السلام کی سیرت اور صورت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ سامعین گرامی، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، جیسے کہ مسافر ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ، اور کافر کے لیے جنت۔ تو جس طرح قیدی قید خانے میں اپنی مرضی سے وقت نہیں گزارتا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور سنت کو اپنائیں، اللہ کے ہر حکم کو مانیں، اور نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنی زندگیوں میں لائیں،
کہ یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے بھی روزے کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شعبان میں جتنا بھی ہو سکے روزہ رکھا کرے، تاکہ اگے رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے لیے آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بعض لوگ پھر بہانے بناتے ہیں ہمیں گردوں کا مسئلہ ہے، حالانکہ ان کو گردوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن روزہ رکھ نہیں سکتے۔ کس وجہ سے؟ وہ دن بھر کھانے کے عادی ہوتے، اور نبی علیہ السلام اس مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ سب کو چاہیے ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ہر سنت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اور آج شب برات کی رات ہے، یہ چراغاں نہ جلایا کرے، کیونکہ اس کی حدیث میں کوئی سند نہیں ہے کہ آپ چراغاں جلایا کریں۔ مسجدوں میں جا کر جماعتوں کے ساتھ نوافل پڑھا کریں، نوافل اپنی جگہ پڑھیں۔ نوافل پڑھنا ثواب ہے، مگر نوافل کو نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کرنا بالکل ثواب نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے۔ ایک چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اور آپ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو یہ سراسر گناہ ہے۔ سامعین گرامی، مجھے اور آپ سب کو چاہیے، آج کی جو رات ہے، چاہے مسجد اگر قریب ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ بھی وارد نہیں ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کر چراغاں لگا دیں، لائٹنگ لگا دیں اور یہ شور شرابہ کریں اور آتش بازی کرنا شروع کر دیں۔ اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروائے، اور آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ چراغاں جلانا شروع کر دیتے ہیں، مسجدوں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، آتش بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں ابال کل سہنا پڑے گا، کہ اس کا گناہ ہم کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ سامعین گرامی، ہم سب کو چاہیے ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اور اگر گھر میں بھی ہو سکتا ہے تو اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کریں، کیونکہ اللہ کے لیے کرنا ہے، مخلوق کے لیے تو نہیں کرنا۔ جس نے مخلوق کے لیے کرنا ہے تو اس کی کوئی اجر و ثواب نہیں، الٹا اس کی گرفت ہوگی۔ سامعین گرامی، اگر ایک بندہ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اور ایک احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کرتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، تو اس احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے والے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، بنسبت اس ایک کھجور کی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نفل پڑھنے ہیں، تہجد پڑھنی ہے تو اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی اٹھ کر پڑھیں، خواتین بھی اللہ پاک سے اپنے مغفرت کروائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائے کہ یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اس کے بعد ہماری توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو رات ہے یہ بہت ہی برکت والی رات ہے۔ سامعین گرامی، جتنا بھی ہو سکے اس رات میں اللہ سے اٹھ کر عبادت کریں، اور عبادت میں اتنا مزہ آئے گا کہ آئندہ بھی آپ کو اٹھنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بیان کو سننے کا اور اس احادیث کا مفہوم سننے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔